أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها. دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بعدد المزمل والخصائص. ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل روحانی اور قرآنی وظائف سے منسلک ہے، اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ اس چینل کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کتنی ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ کو اچھی سے اچھی روحانی معلومات دیں، لیکن مجھے ہمیشہ کی طرح سے آپ چند دوستوں سے شکایت ہے کہ آپ لوگ ویڈیو فارورڈ کر کے دیکھتے ہیں، پھر اس میں سوالات کا کمنٹس میں ایک سلسلہ جاری کر دیتے ہیں. جو باتیں میں نے ویڈیو میں بتائی ہوتی ہیں وہی مجھ سے آپ لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں. ویڈیو فارورڈ کر کے نہ دیکھا کریں، اس کو آپ آخر تک پورا دیکھیں. بعض دفعہ آخر میں بھی کوئی پوائنٹ کی بات بتا دیتا ہوں، بعض اوقات درمیان میں بھی کوئی پوائنٹ کی بات بتا دیتا ہوں. تو لہٰذا ایک جیسا تسلسل ہوتا ہے، آپ اس تسلسل کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات، پورا وظیفہ سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر آپ فارورڈ کر کے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس فارورڈ میں کوئی ایسے پوائنٹ اور نقطے کی بات ہو جو کہ آپ خود مس کر دیں اور اہم اور قیمتی بات ہو، تو لہٰذا ایسا نہ کریں. ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ قرآنی وظائف سے امراض کس طرح بھاگ جاتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے یہ بات میں بتاتا چلوں کہ کوئی بھی مرض ہو، وہ اپنے سماعت رکھتا ہے، بات سنتا بھی ہے، چاہے اس میں بخار ہے یا ذہنی امراض ہیں یا پیٹ کا درد ہے، جسم کے کسی حصے کا کوئی بھی مرض ہے. تو یہ بات سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیں کہ وہ مرض سنتا ہے. جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو براہ راست ہم اس مرض کو وہ وظیفہ سنا رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سے حاجت کر رہے ہوتے ہیں، اے باری تعالیٰ اس مرض سے اس کو شفا دے دے یا ہمیں شفا دے دے. اس طرح سے یہ مرض سن کر، اور پھر جب جتنا ہم گریہ زاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی حاجت میں جتنا ہم درد رکھتے ہیں، اللہ پاک اس کی قوت سے، اس کی برکت سے، اس وظیفہ اور روحانی اور قرآنی وظیفے کی برکت سے اس مرض کو ہم سے دور کر دیتے ہیں. لہٰذا الحمد شریف ام العلاج ہے. تو لہٰذا کسی بھی قسم کا مرض ہو، چاہے روحانی ہو یا جسمانی ہو، الحمد شریف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے ایسے تاریخی واقعات ملتے ہیں کہ الحمد شریف کا ورد کیا گیا، اس کا دم کیا گیا اور وہ مرض دور بھاگ گیا. اب الحمد شریف کا ورد کریں اور پھر اس کے بعد وہ مرض کیسے بھاگ جاتا ہے، میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ بتا دیتا ہوں کہ الحمد شریف ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں ہم، 2 بار اس میں الحمد شریف پڑھی گئی. اسی طریقے سے فجر سے لے کر عشاء تک 96 بار الحمد شریف پڑھی جاتی ہے. اگر کوئی شخص نمازی ہے تو وہ 96 بار الحمد شریف پڑھ لیتا ہے. اب اس کی زبان میں تاثیر الحمد شریف کی ہے، اسے الگ سے کسی چلا کشی کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی وہ اس زبان سے اللہ کے سامنے حاجت کرے گا اور اس کے دل میں خواہش اور نیت ہوگی کہ اے باری تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا مرض دور فرما دے، تو اللہ پاک اس میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے اس کے لفظوں میں کہ وہ مرض سن کر اور چلا جاتا ہے. تو لہٰذا الحمد شریف ان لوگوں کے لیے جو کہ باقاعدہ طور پر نمازی ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص جو کہ نمازی نہیں ہے، اب بھی وہ چاہتا ہے کہ جی میں ورد، تو پھر اس کو چاہیے کہ الحمد شریف خاص طور سے 313 بار عشاء کے بعد ورد کرے. وہ عشاء کے بعد مکمل یکسوئی کے ساتھ ورد کریں، اور اس میں ٹائم اچھا خاصا لگ جاتا ہے، لیکن بے اثر نہیں ہے. 7 روز تک یہ ورد رکھیں، 7 دن کا وظیفہ ہے. اب اس کی برکت سے جس کے لیے بھی وہ دعا کرے گا، یا سمپل لکھ کر ہی، سادہ کاغذ پر لکھ کر ہی وہ کسی کو گلے میں ڈالنے کے لیے دے گا، تو وہ اس کو اثر کرے گی. چینی کی پلیٹ میں زعفران سے لکھ کر کسی کو پینے کے لیے دے گا، روحانی ہو امراض یا جسمانی ہو.
تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے ان مرضوں کو دور کر دے گا۔ الحمد شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں ایسی روحانی قوت ہے کہ جو بیان سے باہر ہے، اور اس کے بہت سارے وظائف مشہور ہیں، اور ایک خاص وظیفہ اس کا اکثر بیشتر پڑھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے، خوب کے لیے، پیار محبت کے لیے۔ چینی پر، میٹھی شے پر اگر یہی الحمد شریف ورد کر کے دے دی جائے، اور اس کی تعداد 20 بار ہے، خوب کے لیے 20 بار ہے، اور یہ 20 بار ورد کر کے جس کو بھی کھلائی جائے تو وہ شخص آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ الحمد شریف کے بارے میں ہے، سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ تضاد نہیں آنا چاہیے، جہاں پر آپ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس بات کو، اس ترجمہ کو سمجھ لیں کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، اور وہ راستہ جس پر کہ تو نے انعام رکھا ہے۔ تو یہاں پر آپ کا تضاد نہیں آنا چاہیے کہ آپ کی روح پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہو، اور آپ خود پاک باز ہوں، تو اس کی تاثیر میں فرق آئے گا لازمی۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے اور پھر آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کی تاثیر میں وہ اثر نہیں ہوگا جو کہ پاک باز ہونے کے بعد آپ کو اثرات اس سے ظاہر ہوں گے۔ لہذا روح کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی وہ ضروری ہے کسی بھی وظیفے میں، قرآنی اور روحانی وظیفے میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہوں، آپ غیبت کر رہے ہوں، آپ چغلی کر رہے ہوں، آپ گالیاں دے رہے ہوں، آپ کوئی نشہ کر رہے ہوں، آپ شراب پی رہے ہوں، اور پھر اس کے بعد کہیں کہ جی میں یہ وظیفہ بھی کروں، تو اس میں کبھی تاثیر نہیں آتی، بلکہ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رجت وہ ایسا عنصر ہے کہ جو آپ کو موت کے منہ تک لے جاتا ہے، اس میں پاگل پن ہو جاتا ہے، سخت بیماری ہو جاتی ہے، تباہ و بربادی۔ تو لہٰذا آپ جب بھی کسی کے لیے دعا کریں، الحمد شریف پڑھ کر کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، اور جیسا بھی ہے کہ میں ہمیشہ کی طرح سے بتاتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں چینل کو، اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا، لائک کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یا ایھا المزمل